مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگو شجر۔ مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگو شجر۔ نیک عالم کو دعا دیتے ہیں شام و سحر۔ حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، علاقے سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور گاؤں کے معزز باشندے، دینی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام مکتب کے بچوں کا میں نے کچھ پروگرام دیکھا۔ اس پروگرام میں ان بچوں اور بچیوں نے اسلام سے متعلق ضروری معلومات، فرائض، واجبات اور سنن کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شام کے پروگرام میں میں نے ان بچوں اور بچیوں کو دیکھا کہ اسلامی شعار اور اسلامی ضروریات اور اسلامی چیزوں کو انہوں نے عملی طور پر ہم سب کے سامنے کر کے ہم سب کے سامنے ان کا نمونہ پیش کیا۔ انہی بچوں نے جنازے کا بھی طریقہ بتایا، کفن کا بھی طریقہ بتایا اور دفن کرنے کا بھی طریقہ ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اتنی ساری معلومات کا جمع ہونا اور عملی طور پر ٹھیک ٹھیک حاضرین کے سامنے پیش کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ اپنے مشن میں بالکل رواں اور دواں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت چلنے والے مکاتب، ان کے زیر انتظام چلنے والے مدارس اور وہاں کے اساتذہ، وہاں کے ملازمین، وہاں کے کارکنان اس کے اندر بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ وہ بچوں کی تعلیم پر اور بچوں کی تربیت پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ یہ دینی تعلیمی بورڈ کی جانب سے ایک مسلمان اور ایک مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی اور مسلم علاقے کے لیے یہ بڑی کامیابی کی بات ہے اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچیاں وہ دینی معلومات اکٹھا کر رہی ہے اور دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یہ ان کے لیے بڑی کامیابی کی دلیل ہے اور اس شخص کے لیے بڑی محرومی کی دلیل ہے کہ اس انتظام کے باوجود، اس انصرام کے باوجود
دینی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام مکاتب اور ان کے انتظام چلنے والے مدارس کے باوجود اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ان مکاتب سے نہ جوڑیں تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی چیز ہے اور ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی چیز ہے کہ جو چیز ہمیں مفت میں حاصل کرائی جا رہی ہے، جو خالصتاً دین کی چیز ہے، جس کے حاصل کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ثواب دیا جاتا ہے، جن کے پڑھنے پر ثواب دیا جاتا ہے، جن کے سیکھنے پر ثواب دیا جاتا ہے، ان چیزوں سے ہم محروم بیٹھے ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر اور حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تمہید کے ساتھ ایک دعویٰ کیا ہے کہ رات اور دن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دعویٰ کیا ہے کہ دھوپ اور سایہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دن کے اندر اجالا ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کو انسیت ہوتی ہے، اور رات کے اندر تاریکی ہوتی ہے۔ رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے سے انسان بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے سایہ اور دھوپ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دھوپ میں انسان کو کلفت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، لیکن سائے میں انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے، انسان آرام اور سکون کا احساس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بینا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے، وہ شخص، اور دوسرا نابینا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جن کے پاس آنکھ جو دیکھ سکتا ہے وہ بآسانی اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، وہ بآسانی اپنے گھر تک پہنچ سکتا ہے، وہ راستے کے پیچ و خم، راستے کے اونچ نیچ، راستے کے گڈھے سے وہ واقف ہوتا ہے، لیکن نابینا اپنے گھر تک، اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ راستے کے پیچ و خم سے، راستے کے موڑ سے، راستے کے اندر جو اونچ نیچ ہے وہ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا، قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم نبوت سے نوازا ہے، جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم دیا، جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث نبویہ کو جمایا ہے، جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم نبویہ کو بیٹھایا ہے، وہ شخص اور جو شخص ان سارے علوم سے محروم ہے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم نبویہ نہیں دیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا،
جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک حرف جمایا، جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کا ایک مفہوم جمایا، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ والا ہوتے ہیں۔ اس شخص کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، وہ شخص اور وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم نبوت کا ایک وافر حصہ عطا کیا، علوم نبوت سے جن کو نوازا، جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت ڈالی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پڑھنا سکھایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کا مفہوم سکھایا۔ علماء کرام جانتے ہیں فعل مضارع کا صیغہ ہے، یرفعی فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے کو بڑھاتا رہے گا۔ مضارع یہ استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے۔ جنہوں نے پڑھا ہوگا دروس البلاغہ وہ جانتے ہوں گے استمرار تجددی کیا چیز ہوتی ہے۔ استمرار تجددی کا مطلب یہ ہے کہ بار بار بڑھاتے رہے گا، ایک مرتبہ صرف ان کے درجے کو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھائے گا بلکہ ان کے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین کے علم حاصل کرنے والے، دینی علوم کو پڑھنے والے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن کریم کو پڑھانے والے، ان کی بڑی اہمیت احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ تم میں سب سے بہتر انسان ہے۔ سب سے بہتر انسان کی شناخت یہ ہے کہ وہ خود بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور ان کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ لہذا اگر ہم نے خود قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو تعلیم دیں جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہم اگر والد ہیں، ہم اگر گارجین ہیں، ہم اگر باپ ہیں، ہم نے اگر قرآن کریم سیکھ لیا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے بیٹے کو، ہم اپنی بیٹیوں کو علوم نبویہ اور قرآن کریم کی تعلیم سکھائیں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کے اندر دین کو ہم داخل کریں۔ اس لیے کہ جو شخص دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، دینی تعلیم پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اور قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے اگر ایک قدم بڑھاتا ہے اور وہ ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ نکلتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچیاں جو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے، علوم نبویہ کو سیکھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو حاصل کرنے کے لیے یہ مدرسے کا سفر کرتے ہیں، مکاتب کا سفر کرتے ہیں یا کسی اور ادارے کا سفر کرتے ہیں تو ان کا یہ چلنا صرف مدرسے تک کا چلنا نہیں، ان کا یہ چلنا صرف اسی مکتب تک چلنا نہیں، ان کا یہ چلنا صرف اسی ادارے تک چلنا نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا یہ چلنا جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص طلب علوم نبوت کے لیے، جو شخص علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، جو شخص قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، جو شخص قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، جو شخص قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے، جو شخص احادیث نبویہ کو پڑھنے کے لیے، احادیث نبویہ کو حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے، تو ان کا یہ چلنا، ان کا یہ راستے میں جانا، یہ دراصل ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں، قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرائیں، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں، ان کو احادیث پڑھنا سکھائیں۔ احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو ہم سکھائیں تاکہ ہمارے گھر کا ماحول دیندارانہ ماحول ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر دین داخل ہو، اور جب ہمارے گھر کے اندر دین داخل ہوگا تو یاد رکھیں اس دین ہی کی بدولت ہم کل قیامت کے دن کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم سرخ روئی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر دین نہیں ہے، اگر ہمارے گھروں کے اندر کا ماحول دیندارانہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں ہم اس دنیا میں صرف یہاں گھومنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں صرف اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں کھا پی کر ہم اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ وہ دنیا ہے جس دنیا کے اندر ہمارے لیے عمل کرنے کا موقع ہے۔ ان کے بعد ایک ایسی دنیا ہوگی جس دنیا کی ابتدا ہوگی لیکن اس دنیا کی انتہا نہیں ہوگی، جس دنیا کا آغاز ہوگا لیکن اس دنیا کا اختتام نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھیں ابھی آپ دار العمل میں ہیں، ابھی آپ کے پاس عمل کرنے کا موقع ہے، ابھی آپ سے حساب و کتاب نہیں لیا جا رہا ہے کہ آپ نے کتنا دین کو سیکھا، کتنا دین پر عمل کیا، کتنا دین کو پھیلایا اور کتنا اپنے گھر کے اندر دین کو داخل کیا، ابھی اس پر حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں پر آپ چاہیں گے کہ ہم عمل کریں، آپ چاہیں گے کہ ہم دین کو سیکھیں، آپ چاہیں گے کہ ہم دین پر عمل کریں، آپ چاہیں گے کہ ہم دین کو پھیلائیں، لیکن وہاں پر ہم دین کو نہیں پھیلا سکیں گے، وہاں صرف ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے آخرت کی تیاری کرے، اپنے لیے اس دنیا کی تیاری کرے جس دنیا کی ابتدا تو ہوگی لیکن اس دنیا کی انتہا نہیں ہوگی، جس دنیا کا آغاز تو ہوگی لیکن اس دنیا کا اختتام نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے لیے اپنی تیاری کریں، اور اپنی تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے زیور پہنائیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر طرح طرح کے بگاڑ آ چکے ہیں، ہمارا مزاج اسلام سے کوسوں دور جا چکا ہے، اسلام سے ہم دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر نہ نماز کی پابندی ہے، ہمارے گھروں کے اندر نہ روزے کی پابندی ہے، ہمارے گھروں کے اندر نہ تو زکوٰۃ اور صدقات کی پابندی ہے۔ یہ ساری وجوہات ان کی یہی ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سیکھا، اور نہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، نہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم داخل کی۔
اور نہ ہم نے ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے۔ آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے، اخبارات کے اندر روزانہ کئی خبریں چھپ رہی ہیں کہ فلاں جگہ کی مسلم لڑکی ارتداد کے شکار ہوئی، فلاں جگہ کی مسلم لڑکی دین اسلام سے پھر گئی، وہ مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے اندر، ان بچیوں کے اندر دینی تعلیم کی اہمیت نہیں، انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا، انہوں نے اپنے دل کے اندر اسلام کو داخل نہیں کیا۔ اور غلطی ان کی نہیں بلکہ غلطی ان کے والدین کی ہے، ان کے ماں اور باپ کی ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی بچیوں کو احادیث نبویہ کی اہمیت نہیں سکھائی، انہوں نے اپنے بچوں کے اندر قرآن کی تعلیمات کو داخل نہیں کیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچیاں جو اسلام کے ماننے والی تھی، وہ بچیاں جو اسلام گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، وہ بچیاں اسلام گھرانے سے نکل کر غیر مسلم گھرانے میں پہنچ گئے۔ ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھر میں اس طرح کے اگر واقعات پیش آئیں گے، کل قیامت کے دن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہوں گے، اس وقت ہم اپنے آقا، اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ان کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ ہم ان کے سامنے کس طریقے سے کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم تو ان کے کلمہ کہنے والے ہیں، ہم ان کے نام لینے والے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا ماحول دینی نہیں، ہمارے گھر کا ماحول دیندارانہ نہیں، ہمارے گھر کے اندر دینی تعلیم نہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کے اندر بگاڑ آ رہا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ تمہارے بیٹے تھے، تمہاری بیٹیاں تھیں، تمہارے بچے تھے، تمہاری بچیاں تھیں، وہ تمہارے سامنے دین اسلام کے خلاف صدا بلند کر رہی تھی، تمہارے سامنے دین اسلام کے خلاف بغاوت کر رہی تھی، تمہارے سامنے وہ دین اسلام سے مرتد ہو رہی تھی، تمہارے سامنے وہ غیر مسلم کا دامن تھام رہی تھی۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیا جواب دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، قبل اس کے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہوں، وہاں پر ہمیں ندامت اٹھانی پڑے، وہاں پر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، ہم اپنے بچوں کے اندر دین کو داخل کرائیں۔ میرے دوستو، یہ دینی تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں نے روز اول سے پوری دنیا پر حکومت۔ شروع اسلام میں مسلمانوں نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر، قرآن کریم کے احکام پر چل کر، احادیث نبویہ پر چل کر انہوں نے قیصر و کسریٰ قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، لیکن یہی سلسلہ مسلمانوں کا چلتا رہا۔ مسلمانوں نے ایک بڑی مدت تک مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے علم اور اپنے ہنر اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ بات کر سکے، وہ مسلمانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکے، یہ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ لیکن 1700 عیسوی کے بعد مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا،
مسلم بادشاہوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، وہ دین اسلام سے دور ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے دینی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے دینی تعلیم کو ٹھکرا دیا، جس کا لازمی نتیجہ خود ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کیا، انگریزوں کی حکومت آئی اور مسلمانوں کی بادشاہت ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کھڑے ہوئے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اس لیے کھڑے ہوئے کہ جب انگریزوں نے اس ملک کے زمام اقتدار کو سنبھالا، جب انگریزوں نے اس ملک پر حکومت کرنی شروع کر دی، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا شروع کیا کہ یہاں کے نوجوانوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا، یہاں کے نوجوانوں کو عیسائی لٹریچر پڑھا کر، یہاں کے بچوں کو عیسائی کتاب پڑھا کر ان کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا، جس کی بنیاد پر لارڈ میکالے نے اپنی تعلیمی رپورٹ میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ایسے نوجوان کو پیدا کریں جو نوجوان رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ انگلستانی اور عیسائی ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہے، مسلمانوں سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس کی بنیاد پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے 1867 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور حضرت حکیم الامت، حکیم الاسلام حضرت مولانا طارق طیب صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی تعلیم کا مقصد اپنی کتاب کے اندر پیش کیا کہ ہماری اس تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ایسے نوجوان کو پیدا کریں جو نوجوان رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ عربستانی ہو، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو۔ چنانچہ اسی مشن کے ساتھ دارالعلوم دیوبند نے اپنا قدم آگے بڑھایا، جس کی بنیاد پر وہاں سے نکلنے والے فضلاء نے پورے ملک کے اندر مدارس اور مکاتب کی جال بچھا دی، جس کی وجہ سے دین اسلام کی حفاظت ممکن ہو سکی۔ آج پھر ہندو انتہا پسند تحریکیں، آج پھر ہندو دہشت گرد تنظیمیں، آج پھر اسلام مخالف تحریکیں، اسلام مخالف طاقتیں اسی مشن کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، اسی سمجھ کے ساتھ وہ اپنا قدم آگے بڑھا رہی ہے اور اپنا مشن وہ آگے کرنے جا رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انگریزوں نے اس وقت عیسائی بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس گورنمنٹ نے اور اس حکومت نے تمام مسلمانوں کو مرتد کر کے گھر واپسی کے نام پر تمام مسلمانوں کو وہ ہندو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے سے کریں، ہم اسی ذہن کے ساتھ کریں، ہم اسی فکر کے ساتھ کریں جس فکر کے ساتھ ہمارے اکابر حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، ہمارے اکابر حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کیا تھا، اسی ذہنیت کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وہ ذہنیت یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم داخل کریں گے، ہم اپنے بچوں کو
دینی مدارس کے اندر داخل کریں گے، ہم اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم داخل کریں گے۔ یاد رکھیں، جب ہمارے بچے قرآن کریم کو پڑھیں گے، جب ہمارے بچے قرآن کریم کو سمجھیں گے، جب ہمارے بچے احادیث نبویہ کو پڑھیں گے، جب ہمارے بچے احادیث نبویہ کو حاصل کریں گے، ان کے مفہوم، ان کے معانی کو سمجھیں گے اور اس پر چلنا شروع کر دیں گے، تو قرآن کریم کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے راہ راست اختیار کر لی، لا یضر، کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، چاہے وہ حجاب کے خلاف قانون بنائے، چاہے وہ طلاق کے خلاف قانون بنائے، چاہے وہ اور کسی چیز کے خلاف قانون بنائے۔ اگر ہم نے اپنے اندر دین اسلام کو داخل کر لیا، ہم نے اپنے بچوں کا مزاج دینی بنا دیا، اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم دے دی، تو یاد رکھیں ہمارے بچے کبھی بھی نہیں بگڑیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم ہی دیں، بلکہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، چاہے ڈاکٹری ہو، چاہے انجینئرنگ ہو یا اور کوئی بھی تعلیم ہو، وہ بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے، لیکن ابتدائی طور پر ہمیں اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنا ضروری ہے، ہمیں اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم داخل کرنا ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیں وہ الحاد کا شکار ہوگا، وہ بے دینی کا شکار ہوگا اور وہ ایسی جگہوں میں چلے جائیں گے جہاں سے ان کے اندر دین ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہمارے بچے دینی تعلیم پڑھے ہوں گے، وہ ایمان کو جانتا ہوگا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتا ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ جانتا ہوگا، تو یاد رکھیں وہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائے یا دنیا کے کسی بھی ادارے میں چلے جائے، ان کے ایمان پر ذرہ برابر بھی حرف نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، ہم تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں، سب سے پہلے ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم دیں، ہم سب سے پہلے ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات داخل کریں، ان کے بعد ہم ان کو چاہیں تو سائنس کے اعلیٰ مقام پر پہنچائیں، انجینئرنگ کے اعلیٰ مقام پر پہنچائیں، ڈاکٹری کے اعلیٰ مقام پر پہنچائیں، لیکن اگر دینی تعلیم نہ ہوگی تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بیکار رہ جائے گی اور کل قیامت کے دن ہمیں ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو داخل کرے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے جوڑ دے اور دینی تعلیم اس کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ منہیات سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسنات کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیئات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔